الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ کل حسن نیت کے تعلق سے بات آئی تھی۔ آج کا موضوع ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ دین کے 3 درجے ہیں جن کو طے کر کے انسان اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بنتا ہے۔ اس میں سے پہلا درجہ علم کا حاصل کرنا ہے، کیونکہ علم ایک نور ہے جس سے انسان اپنی زندگی گزارنے کی رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ اگر علم ہی نہ ہو تو انسان عمل کیسے کر سکتا ہے؟ لہذا یہ ایک بنیادی چیز ہے، بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ضروریات دین کا علم حاصل کرنا تو ہر ایک پر لازم ہے، البتہ اس کی تفصیلات کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو علم کی تفصیلات کو بھی جانیں گے۔ ایک ایسی جماعت ہر زمانے میں ہونی چاہیے لیکن کہ میرے اور آپ جیسے عوام الناس کی بات تو ہمیں ضروریات دین کا پتہ ہونا ضروری ہے، اس لیے یاد رکھیں کہ فرض کا علم حاصل کرنا فرض ہے اور واجبات کا علم حاصل کرنا واجب ہے اور سنن کا علم حاصل کرنا سنت ہے۔ تو یہ علم کا پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اپنے اس علم پر عمل کرنے کا، کہ فقط علم حاصل کرنے سے کام نہیں چلتا، نہیں بنتا۔ اگر میرے علم پر مغفرت ہوتی تو شیطان کی مغفرت ہو چکی ہوتی، تو میرا علم انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اس کے پاس علم تو بہت تھا لیکن عمل میں کوتاہی کر گیا۔ تو جو انسان اپنے علم پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے علم لدنی عطا فرما دیتے ہیں، یعنی علم پر عمل کرنے سے اللہ اس چیز کا بھی علم عطا فرما دیتے ہیں جس کا اس کو علم نہیں ہوتا۔ جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ علم عطا کرتا ہے جو وہ نہیں جانتا۔ عام طور پر انسان کے دلوں میں یہ بات شیطان ڈالتا ہے کہ تم ابھی علم حاصل کر لو۔ طلباء کے دل میں خاص طور سے شیطان یہ بات ڈالتا ہے کہ ابھی علم حاصل کر لو، پھر بعد میں اکٹھا عمل کر لینا۔ جیسا کہ آج کل اکثر و بیشتر
یہ معمول بن گیا ہے کہ چلو ابھی جوانی ہے، بڑھاپا باقی ہے، بڑھاپے میں عمل کریں گے، بڑھاپے میں نماز پڑھیں گے، بڑھاپے میں توبہ کریں گے، داڑھی سفید ہوگی تو یہ کریں گے وہ کریں گے۔ جس نے یہ بات سوچنا شروع کر دی وہ شیطان کے دھوکے میں آ گیا۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ادھر پڑھو اور ادھر عمل کرو، ادھر معلوم ہو اور ادھر عمل کرو۔ کہاوت مشہور ہے نا، ہم نے بچپن میں پڑھا تھا کہ آج کا کام کل پر نہ ڈال، کہ جو آج کا کام ہے وہ آج ہی کر لینا چاہیے، نہ جانے کل آئے گی یا نہیں آئے گی، کل کسی نے دیکھا ہے۔ یہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا خلق تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 سال میں سورہ بقرہ پڑھی، لیکن جب سورہ بقرہ مکمل ہوئی تو میرا عمل بھی سورہ بقرہ کے مطابق ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ایسے زمانے کے مخلصین حضرات تھے۔ تو یہ 2 درجے ہو گئے علم کے، ایک یہ کہ علم کا حاصل کرنا، دوسرا ہے کہ جو علم حاصل ہو اس پر عمل کرنا۔ تیسرا درجہ ہے علم کا اخلاص کا، ہے کہ اپنے اندر اخلاص کیسے پیدا کریں، یعنی جو عمل بھی کریں اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ اور یہ مسئلہ سب سے مشکل مرحلہ ہے۔ اعمال کر لینا آسان ہے، لیکن اس معیار کے مطابق عمل کرنا جو اللہ رب العزت کو پسند آ جائے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس لیے اللہ والے کرتے بھی ہیں اور ڈرتے بھی ہیں۔ وہ ساری عمر رات کو تہجد کی پابندی کے ساتھ گزارنے کے باوجود کہتے ہیں ما عبدناک حق عبادتک و ما عرفناک حق معرفتک۔ نے سنا ہے سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 99 غالباً حج کیے، اور ہر حج کے موقع پر غلاف کعبہ کو پکڑ کر یہ فرمایا کرتے تھے ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، کہ اللہ جیسے آپ کی عبادت کرنے کا حق تھا ہم نہ کر سکے، اور جیسا آپ کو پہچاننا چاہیے تھا ہم نہیں پہچان سکے۔ وہ ساری رات تہجد کی نماز پڑھنے میں گزار دیتے تھے، اور پھر صبح کے وقت اس پر اتنا نادم شرمندہ ہوتے تھے، اتنا استغفار کرتے تھے کہ جیسے وہ ساری رات کسی کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہوتے تھے۔ ایسی ہی بندوں کی شان میں اللہ رب العزت نے فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ رات کو کم سویا کرتے تھے اور سحری کے وقت مغفرت مانگا کرتے تھے۔ وہ شب بھر اللہ رب العزت کے حضور اپنی جبین نیاز جھکائے رکھتے تھے، اور صبح کے وقت حسرت کرتے تھے کہ ہم ایسے عمل نہ کر سکے جیسے ہم عمل کرنا چاہیے تھے۔ لکھا ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ صبح کے وقت اٹھ کر اپنے چہرے پر اس خوف سے ہاتھ لگا کر دیکھتے تھے کہ کہیں ہماری شکلیں تو مسخ نہیں ہو گئی۔ اللہ اکبر، اتنا گویا کہ اپنے اوپر ان کو خوف طاری ہوا کرتا تھا کہ اپنے چہرے کو ہاتھ سے مل کر کے دیکھتے تھے کہ کہیں ہماری صورتیں مسخ تو نہیں ہو گئی، ہماری صورت بدل تو نہیں، تبدیل تو نہیں ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہم گناہوں پر گناہ کرتے ہیں، چھپ کر کے، اندھیروں میں، اجالوں میں، تنہائیوں میں، ہمیں اس کا استحضار نہیں ہوتا، اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، خوف بھی نہیں ہوتا۔ آج ہم گناہوں پر اتنا خوف زدہ نہیں ہوتے جتنا ہمارے اکابرین اپنی نیکیوں کے رد ہو جانے پر اللہ سے ڈرتے تھے، خوف زدہ ہوا کرتے تھے۔ انسان اہل اللہ کے پاس وقت نہ گزارے تو پھر اس کے اندر ریاکاری اور دکھاوا ہوتا ہے۔ اور دکھاوا کسے کہتے ہیں؟ دکھاوا یہ ہے کہ بندہ عمل تو کرتا ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، وہ حیلے بہانے سے لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا۔ آپ نے دیکھا کہ بہت
اسی مرتبہ بعض لوگ آپ کو ملیں گے مکہ مکرمہ کے اندر تو کہیں گے میں نے اتنے حج کیے لیکن یہ چیز مجھے یہ نظر نہیں آئی، میں اتنی مرتبہ عمرے کے لیے آیا لیکن یہ چیز تو ایک الگ دیکھ رہا ہوں۔ گویا کہ وہ اپنے حج عمرے کی تعداد سامنے والے کو بتانا چاہ رہا ہے، یہ ہے ریاکاری۔ حالانکہ وہ سامنے والا اس سے نہیں پوچھ رہا کہ تم کتنی مرتبہ آئے ہو، کتنی مرتبہ تم نے عمرہ کیے، کتنے تم نے حج کیے، کتنے عمرے کیے، لیکن یہ خود سے کہتا ہے کہ میں نے 4 مرتبہ اس سے پہلے میں آیا الحمدللہ حج کے لیے، لیکن یہ چیز نہیں دیکھی، یہ بات نہیں ہوئی، آج پہلی مرتبہ یہ چیز دیکھنے کو ملی۔ تو لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے یہ کام کیے وہ کام کیے، اور جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی تقریر تو بہت اچھی تھی، آپ کے تو شاگرد بہت زیادہ ہیں، آپ کے سالکین بہت زیادہ ہیں، آپ کی بات آپ کا بیان بہت لچھے دار بہت خوش اسلوبی کے ساتھ میں ہوتی ہے، تو بعض اوقات انسان بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب میں 5ویں دفعہ حج پر گیا ہے نا تو یہ واقعہ پیش آیا، مگر نفس کہتا ہے کہ میں بتاؤں گا، ہاں تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ بھی کچھ ہے۔ گویا مخلوق سے تعریف کی توقع رکھنا اور ان سے تعریفوں پر خوش ہونا ہی ریاکاری ہے، اور ان سے جان چھڑانا بڑا مشکل کام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث سے فرمایا کرتے تھے کہ بعض اوقات ایک آدمی غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعا کا مانگ رہا ہوتا ہے اور اہل خراسان کو اپنا عمل دکھا رہا ہوتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعا مانگ رہا ہوتا ہے اور اہل خراسان کو اپنا عمل کیسے دکھاتا ہے؟ وہ فرمانے لگے کہ دعا مانگتے ہوئے اس کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ کاش میرے وطن کے لوگ مجھے دیکھتے کہ میں کس طرح کعبے سے لپٹ کر دعا مانگ رہا ہوں۔ یہ ہے کہ اہل خراسان کو اپنا عمل دکھا رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس نیت سے طواف کر رہا ہوتا ہے کہ لوگ میرے وطن کے لوگ، میرے عزیز و اقارب، میرے رشتہ دار، میرے ساتھ میں جو آئے ہوئے ہیں، میرے گروپ کے جو لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ دیکھ کر کے مجھے کہیں وہ کتنا بڑا عابد ہے، کیسے کعبے سے لپٹ کر دعائیں مانگ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ کام اللہ کے لیے نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنے لوگوں کو، اپنے ہم وطنوں کو دکھانے کے لیے کام کیا۔ لہذا یہ اعمال ریا سے خالی ہوں، یہی ام الوظائف ہے کہ ریا سے بچنا ام الوظائف ہے۔ ریا سے بچنا، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ریاکاری سے بچنا ام الوظائف ہے، یعنی وظائف کی ماں ہے، اس لیے جو بھی کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ جب کوئی بندہ اعمال میں ریا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ فلاں بندے کی طرف دیکھو کہ وہ ہمارے ساتھ ٹھٹا اور مذاق کر رہا ہے۔ ہمارے اسلاف کی تو یہ حالت ہوتی تھی کہ وہ یہ روزے رکھتے تھے اور جب باہر نکلنے لگتے تھے تو اپنا ہاتھ منہ دھو کر ہونٹوں پر گھی لگا لیتے تھے تاکہ دیکھنے والے ہونٹوں کی خشکی سے بھی نہ پہچانیں کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ یعنی نوافل روزوں کا اہتمام اس قدر کرتے تھے، اور جب نکلتے تھے تو گویا کہ گھی ہونٹوں پر لگا لیا کرتے تھے، لیکن اس کا ذائقہ اندر نہیں جاتا تھا، ورنہ آپ یہ سمجھیں گے کہ بھئی روزے کی حالت میں گھی لگانا کیا معنی رکھتا ہے۔ تو باہر کے حصے پر لگا لینے سے روزے میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا تاکہ لوگ باہر والے یہ اندازہ نہ لگا لے کہ لگتا ہے کہ ان کا روزہ ہے، تو اس لیے اپنے ہونٹوں کو تر کر لیا کرتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو دیکھتے کہ ظاہر میں گردن جھکا کے اور بنا سور کر کے باتیں کر رہا ہے تو اس کو درہ لگاتے اور فرماتے کہ یہ کیفیت ظاہر کرنے کی جگہ نہیں بلکہ تنہائی ہوتی ہے۔ جو لوگ ریا سے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں اور اپنے اندر اخلاص پیدا کر لیتے ہیں، ان کی طبیعتوں میں عاجزی آ جاتی ہے اور وہ اپنے اعمال پر نگراں ہوتے ہیں۔ یہ ہے
مخلص بندے کی پہچان، یہ ہے اخلاص کی پہچان۔ ہمارے حضرت نے پھر ریاکاری کی 3 علامتیں لکھی ہے۔ پہلی علامت فرمائی کہ خلوت میں سستی اور جلوت میں چستی۔ کیا مطلب؟ کہ جب تنہائی ہوتی ہے تو انسان سست پڑ جاتا ہے، اعمال میں ہے نا، عبادات میں، تسبیحات میں، اخلاق میں، سب چیزوں میں گویا کہ گڑبڑی آ جاتی ہے۔ اور جلوت میں چستی، یعنی کہ وہ تنہائی میں عبادت کے اندر غفلت سستی برتتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو مختصر سی، جبکہ لوگوں کی محفل میں بڑی چستی دکھاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بڑا صوفی صافی بن جاتا ہے۔ اس وقت وہ فقط اشراق کے نفل ہی نہیں پڑھتا بلکہ اسے پچھلی قضا نمازیں بھی یاد آ جاتی ہے اور جب لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو فرض نمازیں پڑھنا بھی مشکل نظر آتا ہے۔ ہم جیسوں کا بھی حال یہی ہے کہ بعض مرتبہ ہم جب امامت کراتے ہیں تو لمبی لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں، مقتدیوں کی رعایت نہیں کرتے، اور جب انفرادی نماز پڑھتے ہیں تو بس جھٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہمارا ہو جاتا ہے۔ اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ خلوت سے زیادہ، جلوت سے زیادہ خلوت میں اپنی یاد اور اپنا خوف، اپنا استحضار اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور جب لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو فرض نماز پڑھنا بھی انسان کو کیا ہوتا ہے؟ مشکل نظر آتا ہے۔ تو پہلی علامت ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ خلوت میں یعنی تنہائی میں سستی اور جلوت میں چستی، یعنی لوگوں میں ہے نا، اجتماع میں، بھیڑ میں، دوستوں میں، سالکین مریدین میں، گویا کہ عبادت میں اضافہ۔ دوسری علامت فرمائیں کہ وہ دنیا داروں سے تعریف کی توقع رکھے۔ ایک یہ ریاکار کی علامت میں سے دوسری علامت کیا؟ کہ وہ دنیا دار سے تعریف کی توقع رکھتے ہیں، یعنی اس کے اندر چاہت ہو کہ لوگ میری تعریف کریں۔ دیکھیں کہ تعریف ریاکار کی بھی ہوتی ہے اور مخلص بندے کی بھی، ہے نا، مگر دونوں میں فرق ہے۔ کیسے؟ ریاکار کا دل میں پسند کر رہا ہوتا ہے، ریاکار یعنی دکھلاوے کے لیے جو کرتا ہے تو وہ دل میں پسند کر رہا ہوتا ہے کہ میری تعریف ہو، اور جب مخلص بندے کی تعریف کی جائے تو اس وقت اس کا دل رو رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے سلسلے کے بڑے عظیم اور مایہ ناز حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیر و مرشد حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ، جو بڑا ہوتا ہے اللہ رب العزت ان کو فوراً ان کی تنبیہ فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ اب جو اپنے ہوتے ہیں تو اللہ اپنوں کو اپنے سے دور نہیں کرتے۔ تو حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ کے کسی مرید نے حضرت کے زبان پر تعریف کر دی، حضرت نے ان کو ٹوکا نہیں، تو لکھا ان کے واقعے کے اندر کہ جب دوسری نماز پڑھنے کے لیے گئے تو اپنے دل کو بالکل خالی پایا اور دل بالکل ویران ہو گیا، یعنی جو تجلیات اور جو روحانیت، جو کیفیات حضرت کی بنی ہوئی تھی، ان تمام چیزوں سے دل بالکل اندھیرا ہو گیا، تو رو پڑے، ہزاروں قطار رونے لگے، باری تعالیٰ اس سے کیا جرم ہو گیا، کیا گناہ ہو گیا، کون سی خطا ہو گئی، اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میری امانت مجھے واپس لوٹائیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے سامنے آ کر کے ایک بندے نے تمہاری تعریف کی اور تم نے اس پر کوئی جواب نہ دیا، اس کو ٹوکا نہیں، اس لیے ہم نے تمہاری تمام کیفیات کو سلب کر لیا ہے۔ کہا باری تعالیٰ میری امانت واپس دے دیجئے، تو فرمایا کہ نہیں، ایسی یہ چیز واپس نہیں ہوگی۔ پھر آگے واقعہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ الہام ہوا کہ جاؤ تمہارے قریب میرے نبی کے مہمان پڑھتے ہیں، مہمانان رسول
تمہارے قریب میں جو مدرسہ ہے وہاں جاؤ اور ان مہمانان رسول سے میرے حق میں دعا کراؤ، پھر میں آپ کی امانت واپس لوٹاؤں گا۔ تو وہ راتی میں گئے، اسی وقت میں چلے گئے اور مدرسے کے اندر گئے، ان مہمان رسول سے اپنے حق میں دعا کرائی، پھر اللہ رب العزت نے ان کی وہ امانت واپس لوٹا دی۔ تو گویا کہ یہ ایک مہمان رسول کا مقام بھی اللہ رب العزت نے دکھایا کہ طالب علم جو مدارس دینیہ کے طالب علم ہوتے ہیں یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان ہوتے ہیں، اور ان کا مقام، ان کا درجہ اتنا بڑا ہے۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب کوئی بندہ ان کی تعریف کرتا تو ہمیشہ وہ تنہائی میں دعا کرتے، اے اللہ آپ نے لوگوں کو میرے ساتھ جو حسن زن عطا کر دیا، اب مجھے ان کے حسن زن کے مطابق بنا دیجیے، یعنی دعا مانگا کرتے تھے۔ ایک تعریف ماں باپ اور پیر استاد کی ہوتی ہے، تو یہ تعریف مستحسن ہے بلکہ مطلوب ہے۔ اگر کوئی شاگرد اس لیے اچھا پڑھے کہ استاد میری تعریف کرے تو یہ اچھی بات ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ استاذ کو اللہ کا نیک بندہ سمجھتا ہے، اور اس کی یہ نیت ہوتی ہے کہ اللہ کے اس نیک بندے کا دل خوش ہوگا، تو یہ دعا کرے گا اور اس کی دعا پر اللہ مجھ سے بھی راضی ہو جائے گا۔ کسی نے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ سے کہا کہ حضرت یہ آپ کے مریدین آپ سے اتنے ڈرتے ہیں، اتنا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتے۔ حضرت نے ان کو بٹھا لیا، فرمانے لگے بھائی دیکھو میں کوئی تھانے دار تو ہوں نہیں، وہ مجھ سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اس نے کہا جی وہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ آپ کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ خفا ہو گئے تو کہیں ان کی عاقبت ہی نہ خراب ہو جائے۔ اس پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چونکہ وہ مجھے اللہ کا دوست سمجھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں ناراض ہو گیا تو اللہ ناراض ہو جائیں گے، اس لیے مجھ سے ڈرنا حقیقت میں اللہ کے خوف ہی کی وجہ سے ہے۔ مجھ سے ڈرنا حقیقت میں اللہ کے خوف ہی کی ایک کرن ہے جو اللہ نے ان کے دل میں ڈال دی ہے۔ اس لیے اللہ والوں کی تعریف، پیر کی تعریف، استاذ کی تعریف اور ماں باپ کی تعریف ہے نا اچھی ہوتی ہے، اور ان کی دعاؤں سے انسان آگے بڑھتا ہے۔ اور استاذ اور اپنے پیر سے تو حسن ظن ہونا ہی چاہیے، اپنے ماں باپ سے حسن ظن اور ان کی تعریف تو ہونی چاہیے۔ اور تیسری علامت ہمارا حضرت فرماتے ہیں کہ جب مخلوق میں سے کوئی آدمی دین کے کام میں اس کی ملامت کرتا ہے تو وہ دین کا کام چھوڑ کر بیٹھ جاتا ہے، چنانچہ ذرا سی کوئی بات کر دے تو سنت پر عمل ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے سنا کہ شادی کے موقع پر آپ نے دیکھا اکثر و بیشتر ہم سب کے گھر کا حال یہی ہے کہ شادی کے موقع پر اکثر عورتیں کہتی ہیں اگر یوں کرے تو لوگ کیا کہیں گے، کیا انہوں نے کبھی یہ بھی کہا ہے کہ اس موقع پر یوں کیا تو اللہ کیا کہے گا؟ اللہ اکبر، یا نبی علیہ السلام کیا کہیں گے؟ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے وہ خلاف سنت عمل کر لیتی ہیں، اللہ کے حکم کو توڑ دیتی ہیں، ہم توڑ دیتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اس وقت میں ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا استحضار نہیں ہوتا، اللہ کے حکم کا استحضار نہیں ہوتا۔ ہم اپنے خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا حکم توڑ رہے ہوتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت میں ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ اللہ ناراض ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت چھوڑنے سے، ٹوٹنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو گئے۔ تو یہ سوچ کبھی ہمیں نہیں آتی، بلکہ سوچتے ہیں کہ ہم نے یوں کیا تو ہماری ناک ہی کٹ جائے گی، اور ناک کے لیے ہی آج مسئلہ سب کا اٹکا ہوا ہے۔ ارے بھائی دنیا میں کیا ناک کٹے گی؟ جو ناک قیامت میں کٹے گی اس کو ساری مخلوق دیکھے گی، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی امت دیکھے گی۔ اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں تو کہتے رہیں، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا پروردگار کیا کہتا ہے۔ دنیا کے سارے لوگ ناراض ہو جائیں لیکن اللہ راضی ہے
تو آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن سب راضی ہو گئے اور اللہ ناراض ہو گئے تو ہمارا گویا کہ ہماری ہر چیز برباد ہو گئی اور ہماری آخرت بھی برباد ہو گئی۔ اس لیے ہر عمل کے اندر اللہ کو راضی کرنا چاہیے، اللہ کی رضا ہی کے لیے عمل کرنا چاہیے، اور جس عمل کے اندر جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی اجر بھی ہوگا۔ اس لیے یہ اصول بھی مشائخ نے لکھا ہے کہ جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ اجر ہوگا، یعنی عمل چاہے کتنا چھوٹا ہو، کیوں؟ اخلاص کی وجہ سے چھوٹا عمل بھی اللہ رب العزت کی نظر میں موٹا بن جاتا ہے۔ آپ نے ہیرا دیکھا ہے نا، چھوٹا سا ہوتا ہے اور اس چھوٹے سے ہیرے کی قیمت لاکھوں روپے میں ہوتی ہے، دیکھنے میں چھوٹا اور قیمت میں موٹا۔ اسی طرح اخلاص بندے کے عمل کو ہیرے کی طرح قیمتی بنا دیا کرتا ہے، ہیرے کی طرح قیمتی بنا دیا کرتا ہے۔ اس لیے عمل کے بارے میں اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ایکم اکثر عملا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ایکم احسن عملا، کہ ہمارے یہاں عمل کا وزن دیکھا جاتا ہے، ہم عمل کے وزن کو دیکھیں گے، عمل کی کوالٹی کو دیکھیں گے، کیلریٹی کو دیکھیں گے، ہے نا، کوانٹیٹی کو نہیں دیکھیں گے، ہمارے یہاں عمل کا بھاؤ دیکھا جاتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک علاقے کا شہزادہ تھا، وہ گرفتار ہو کر پیش ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ اس بندے کو قتل ہی کروا دیں، کیونکہ اس نے مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ مصیبت بنائی ہوئی تھی۔ چنانچہ آپ نے اسے قتل کرنے کا حکم دے دیا، شہزادے کے قتل کا حکم دے دیا۔ جب قتل کا حکم دے دیا تو اس نے کہا جی کیا آپ میری آخری تمنا پوری کر سکتے ہیں؟ شہزادے نے اپنی تمنا ظاہر کی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا آپ میری آخری تمنا پوری کر سکتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون سی؟ اس نے کہا مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، اگر مجھے پانی کا پیالہ دے دیجئے، مجھے پانی کا پیالہ دے دیجئے۔ آپ نے حکم دیا کہ اسے پانی کا پیالہ پلا دو، چنانچہ اسے پانی کا پیالہ دے دیا گیا۔ جب اس نے پانی کا پیالہ ہاتھ میں لیا تو کانپنا شروع کر دیا۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھائی آپ کیوں کانپ رہے ہیں؟ کہنے لگا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں ادھر پانی پینے لگوں گا اور ادھر جلاد مجھے قتل کر دے گا، اس لیے مجھ سے پیا ہی نہیں جا رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو فکر مت کر، جب تک تو یہ پانی نہیں پی لیتا اس وقت تک تجھے قتل نہیں کیا جائے گا۔ جیسے ہی آپ نے یہ کہا تو اس نے پانی کا پیالہ زمین پر گرا دیا اور کہنے لگا جی آپ قول دے چکے ہیں کہ جب تک میں پانی کا یہ پیالہ نہیں پیوں گا آپ مجھے قتل نہیں کریں گے، لہٰذا آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے، لہٰذا اب آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں میں نے قول دیا تھا، لہٰذا اب میں تجھے قتل نہیں کرتا۔ جیسے ہی آپ نے کہا کہ میں تجھے قتل نہیں کرتا تو وہ اس وقت کہنے لگا جی اچھا آپ نے تو فرمایا کہ آپ مجھے قتل نہیں کریں گے، لیکن میری بات سن لیجئے کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجئے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے پوچھا بھائی آپ پہلے تو مسلمان نہیں بنے، اب کیوں بن رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ پہلے آپ میرے قتل کا حکم دے چکے تھے، اگر میں اس وقت کلمہ پڑھتا تو لوگ کہتے کہ موت کے خوف سے مسلمان ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔
لہٰذا میں چاہتا تھا کہ کوئی ایسا فیصلہ کروں کہ موت کا خوف ٹل جائے، پھر میں اپنی مرضی سے اسلام قبول کروں اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی رضا کے لیے اسلام قبول کیا ہے۔ اللہ اکبر! تو مخلص بندے کا کام بھی ادھورا نہیں رہتا، بلکہ ہمیشہ اللہ رب العزت اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسے ہی اخلاص نصیب فرمائے۔